بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی حقوق و آداب تجارت۔ تجارت حلال کمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بائع اور خریدار کے درمیان باہمی رضامندی سے انجام پاتا ہے، لہذا مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، تجارت میں حلال و حرام معاملات کا علم حاصل کریں۔ نمبر 2، نفع اور سود کا فرق ضرور جان لیں۔ نمبر 3، شبہات والی چیزوں سے دور رہیں، ورنہ زبان خلق سے آپ کا دین اور عزت و آبرو دونوں محفوظ نہیں رہے گی۔ نمبر 4، اپنے تجارتی معاملات لکھ لیا کریں اور اس پر گواہ بنا لیا کریں۔ نمبر 5، خرید و فروخت میں نرم پہلو اپنائیں۔ نمبر 6، دیتے ہوئے ترازو کا کانٹا بالکل ٹھیک رکھنے کے بجائے تھوڑا سا جھکا دیا کریں۔ نمبر 7، اگر سامان میں کوئی عیب ہو تو خریدار کو بتا دیا کریں اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 1، حرام اور ناپاک چیزوں سے مثلا شراب، مردار، سور، بتوں اور مجسموں کی تجارت سے۔ نمبر 2، کتوں کے بیچنے سے، الا یہ کہ شکاری کتے ہوں۔ نمبر 3، اپنے بھائی کے بیع پر بیع یعنی سودے پر سودا کرنے سے۔ نمبر 4، ناپ اور تول میں کمی کرنے سے، لیتے ہوئے بھرپور لینے اور دیتے ہوئے گھاٹا کر کے دینے سے۔ نمبر 5، فریب اور دھوکے والے معاملات سے۔ نمبر 6، کسی چیز کو قبضے میں لانے سے پہلے ہی بیچنے سے۔ نمبر 7، کسی غیر موجود چیز کو بیچنے سے۔ نمبر 8، کئی دن تک تھن میں دودھ روک کر جانور کو بیچنے سے۔ نمبر 9، چوری کیے گئے یا ظالمانہ طور پر چھینے گئے مال کو خریدنے سے کہ اس میں گناہ کے کام میں تعاون ہے۔ نمبر 10، شراب بنانے کے لیے انگور بیچنے سے اور ڈکیتی یا مسلمان کے قتل کے لیے ہتھیار بیچنے سے۔ نمبر 11، سامان بیچنے کے لیے زیادہ قسمیں کھانے سے، کیونکہ اس کے ذریعے اگرچہ مال بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔ نمبر 12، مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنے سے۔ نمبر 13، نمازوں کے اوقات میں اور جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد خرید و فروخت کرنے سے۔ نمبر 14، قیمت بڑھانے کی خاطر ذخیرہ اندوزی کرنے سے۔ نمبر 15، سامان کا عیب چھپانے سے۔ نمبر 16، خریدنے کی نیت کے بغیر دام بڑھانے سے یا اس کام کے لیے دلال رکھنے سے۔ نمبر 17، بینکوں میں فکس ڈپازٹ سے۔ نمبر 18، سودی کاروبار سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔